چوتھی خصوصیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اطلق کل اسیر آتا کل سائل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے۔ ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں آپ کی سخاوت کو کثرت و زیادتی کے لحاظ سے تیز ہوا الریح المرسلہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات خصوصاً نعمت قرآن کا شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس ماہ میں کثرت سے غربا اور مساکین کی مدد کی جائے اور نیک کاموں میں باہم ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے۔ اسی طرح روزہ دار اس ماہ میں اپنے دل سے بخل کے میل کچیل کو دور کر سکتا ہے اور اسے سخاوت و فیاضی کا خوگر بنا سکتا ہے۔ ان تمام خصوصیات پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے ذریعے عبادت خالق اور خدمت خلق دونوں کی تربیت دی گئی ہے۔ اجتماعیت، رمضان المبارک کی پانچویں خصوصیت اس میں اجتماعیت کا پہلو ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو رمضان المبارک کے تمام احکام و عبادات میں نمایاں ہے۔ روزہ رکھنے کا معاملہ ہر شخص کی اپنی ثوابدید پر نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ ماہ رمضان میں اسے ایک اجتماعی نظم میں کس دیا جاتا ہے تاکہ اس طرح سب مسلمان ایک ہی وقت میں سحری کھائیں، ایک ہی وقت پر روزہ افطار کریں اور عام طور پر ایک ہی وقت میں نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ اس حالت میں اگر کسی کا دل روزے کی طرف راغب نہ ہو تب بھی ماحول اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ روزے کی سعادت سے محروم نہ رہنے پائے۔ اس اجتماعی حکم کی بنا پر کمزور ایمان والے بھی ایمانی قوت کا سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں اور عمل صالح کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بنا سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر، رمضان کی چھٹی خصوصیت لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کو مندرجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو میری خطائیں معاف فرما۔ عام طور پر 27ویں شب کو ہی شب قدر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہوتی ہے۔ اس لیے ان 5 راتوں کو خاص طور پر عبادت و تلاوت اور ذکر الہی میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف، رمضان المبارک کی 7ویں خصوصیت اعتکاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسلام نے رہبانیت ترک دنیا سے منع کیا ہے، لیکن انسان کی یہ خواہش بھی فطری ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ گوشہ تنہائی میں اپنے رب سے سرگوشیوں میں مصروف ہو اور اس کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اثر نو اطاعت و فرمانبرداری کا عہد و پیمان باندھے۔ اعتکاف کو مستحب قرار دے کر انسان کی اسی خواہش کو پورا کیا گیا ہے۔ دعا، رمضان المبارک کی 8ویں خصوصیت دعا ہے۔ قرآن مجید میں رمضان المبارک کے احکام و فضائل کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں دعا کا ذکر ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے۔ قرآن مجید کا یہ انداز بیان ظاہر کر رہا ہے کہ رمضان اور دعا میں انتہائی گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ دعا کی مقبولیت کے بیشتر اوقات اس ماہ میں رکھے گئے ہیں۔ رمضان عبادت کا مقدس، پاکیزہ اور پربہار موسم ہے اور دعا کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور گودا ہے۔ اس بنا پر روزہ دار کی دعا خصوصاً افطار کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ رمضان اور دعا میں جو گہری مناسبت ہے، اس کی بنا پر دعا کی اہمیت اور آداب و فضائل کو قدر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ دعا کی فضیلت و اہمیت، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام اور اپنے دوسرے برگزیدہ بندوں کا نمایاں وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہم کو رغبت اور خوف سے پکارتے ہیں۔ دعا کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعائی ہی عبادت ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
اور فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال و دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، لا تسل بنی آدم حاجہ فاسأل الذی ابوابہ لا تحجبوا، اللہ یغضب ان ترکت سؤلہ وابن آدم حین یسأل یغضب، یعنی انسان کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس سے مانگو جس سے فضل و کرم کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن انسان کا معاملہ اس کے برعکس ہے، جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ روح دعا، دعا کے لطف سے صحیح معنی میں انسان اسی وقت آشنا ہو سکتا ہے جب وہ اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کرے جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ یعنی دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قوت و حرکت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے اور اس کی قدرت و عظمت کے مقابلہ میں اپنے آپ کو اس طرح بے کس اور بے بس سمجھے جس طرح مردہ غسال کے ہاتھوں میں یا بے جان صورتیں حرکت دینے والے کے قبضے میں مجبور محض ہوتی ہیں، اور پھر اسی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کی لذت اسے حاصل ہو۔ دعا کے آداب و شرائط، لیکن روح دعا کی یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب قبولیت دعا کے ان شرائط و آداب کو بھی ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و سنت میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اس کی مثال ظاہری جسمانی علاج کی طرح ہے۔ بیمار دوا کے ذریعے شفا یاب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان شرائط و ہدایات کو ملحوظ رکھے جو معالج نے اسے بتائی ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ محض دوا کا استعمال ہی کافی نہیں ہے، یہی حال اس روحانی علاج کا ہے۔ قرآن و حدیث کی دعائیں باطنی اور ظاہری امراض کے لیے اسی وقت مفید ہو سکتی ہیں جب ان کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد بھی مریض میں موجود ہو، اور پرہیز اور احتیاط بلکہ ان تمام تقاضوں کو بھی پورا کرے جو اس راہ میں ناگزیر ہیں۔ قبولیت دعا کے شرائط، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان کامل۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے دریافت کریں تو ان کو سمجھا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائے۔ داعی کا دل اخلاص، انابت، حضور قلب اور سوز یقین سے معمور ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے دعا کرو۔ حدیث میں ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اس سے دعا کرو، اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ غافل بے پرواہ دل کی دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشتا۔ کسب حلال کا اہتمام کیا جائے، حرام کمائی کے ساتھ دعا بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے انسان دور دراز مقام کا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال غبار آلودہ صورت میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے اور اس کے گوشت پوشت کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو ایسی حالت میں دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کسب حال کا حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ کبائر سے پرہیز، مثلا مکر و فریب، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، کینہ سے اپنے نفس کو پاک رکھے۔ اس قسم کے روحانی اور اخلاقی امراض کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ دعا بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کے لیے بلند مدارج طے کر سکے، جیسا کہ ارشاد ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں
اور نیک اعمال کے ذریعے بلند مدارج طے کرتے ہیں، یعنی عمل صالح کے ذریعے پاک کلمات خدا کے ہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ غار والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 شخص کہیں جاتے ہوئے باد و باران کے طوفان میں گر گئے۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اتفاق سے ایک چٹان لڑھک کر غار کے دہانے پر گر پڑی اور باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اس موقع پر ہر ایک نے اپنی دعا میں اپنے سابقہ نیک اعمال کو پیش کر کے اس قید سے نجات حاصل کی۔ تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو صحیح بخاری مشکات باب الرحمہ والشفقہ علی الخلق۔ اس سے ثابت ہوا کہ حسن عمل دعا کی قبولیت کا سبب ہے اور بدعملی اس راہ کی بڑی رکاوٹ ہے۔ دعا کے لیے باطنی اور ظاہری آداب۔ قرآن مجید میں دعا کے آداب کی طرف مندرجہ ذیل آیت میں رہنمائی کی گئی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوف وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے پوشیدہ پکارو، بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا مت کرو اور اسے خوف و طمع دونوں قسم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے۔ اس آیت میں صراحتاً اور اشارتاً دعا کے 6 آداب بیان کیے گئے ہیں۔ دعا کے وقت تضرع، خشوع اور عاجزی و انکساری انسان کی ہر حرکت اور ادا سے نمایاں ہو۔ اس کا دل اپنے رب کے عظمت و جلال سے پوری طرح بھرپور ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی توقع اور اس کے عذاب کے اندیشے سے ملے جلے جذبات دل میں امید و بیم کی ایک اضطرابی کیفیت پیدا کیے ہوئے ہو۔ اس خصوصیت کو دوسری آیات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ بے شک وہ انبیاء کرام نیکیوں میں سبقت کرتے تھے اور ہم کو رغبت و خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہو جاتے اور وہ ڈرتے ہوئے امید رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے۔ قرآن مجید میں مومنین صالحین کی صفات میں خوف اور طمع دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں کی یکجائی ہی سے انسان میں توازن اور اعتدال پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور فضل و کرم ہی کا تصور ہو تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ سراپا امید بن کر گناہوں پر دلیر نہ ہو جائے، اور اگر عذاب ہی کا نقشہ پیش نظر رہے تو مایوسی اور قوت عمل کے تعطل کا قوی اندیشہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو ایک لطیف مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کے سفر میں خوف بمنزلہ کوڑے اور تازیانے کے ہے اور امید ہدی خانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے سفر کی مشقتیں بآسانی برداشت ہو سکتی ہیں۔ محبت رہنما کے درجہ میں ہے جو سواری کی نکیل تھامے ہوئے ہے، اور اگر سوار کے پاس سواری کو قابو میں رکھنے کے لیے کوڑا نہ ہو تو سیدھی راہ سے ہٹ جانے اور پگڈنڈیوں میں بھٹک جانے کا قوی امکان ہے۔ اس خوف کے تازیانے کے بغیر حدود الہیہ کی حفاظت ناممکن اور گمراہی یقینی ہے۔ خوف و رجا اور محبت سے جو دل بھی خالی ہوگا اس کی اصلاح کی کبھی بھی توقع نہیں کی جا سکتی، اور جس قدر یہ صفات کمزور ہوں گی اسی لحاظ سے ایمان میں بھی ضعف نمایاں ہوگا۔ دعا میں جہاں تک ہو سکے اخفا سے کام لیا جائے، یعنی خاموشی اور آہستگی سے اپنے رب کے حضور سرگوشی اور مناجات کی جائے۔ دعا کا اصل ادب یہی ہے، الا یہ کہ کسی موقع پر خود شارع ہی نے بلند آواز سے دعا کرنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سری اور جہری دعا کے درمیان 70 گنا فرق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سری دعا کو اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو پوشیدہ طور پر چپ چاپ پکارا۔ سری دعا کے فوائد و منافع بجائے خود نہایت اہم اور اثر انگیز ہے۔ الف، دعا کا یہ طریقہ ایمان اور یقین کی پختگی کا پتہ دیتا ہے۔
کیونکہ دائی یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اس کا حال اس شخص کا سا نہیں ہوتا جو یہ خیال کرتا ہے کہ اگر ہم بلند آواز سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ورنہ نہیں۔ ادب و تعظیم کے لحاظ سے بھی یہی طریقہ موضوع ہے۔ دنیا میں بادشاہوں اور حاکموں کے درباروں میں گفتگو کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا گستاخی اور خلاف ادب قرار دیا جاتا ہے۔ پھر وہ خدا جو ہلکی سے ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے، اس کے حضور میں تو سری دعا اور زیادہ مناسب ہے۔ جیم، یہ صورت خشوع و خضوع اور گریہ زاری کے لحاظ سے بھی زیادہ موضوع ہے۔ یہ ادا دعا کی روح اور مغز ہے۔ ایسے موقع پر دعا کرنے والے کا حال اس عاجز و مسکین کا سا ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹ چکا ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ چکے ہیں، آواز پست ہو گئی ہے، یہاں تک کہ عاجزی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ زبان کو گویائی کی تاب نہیں ہے۔ اب حال یہ ہے کہ دل آہذاری کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول ہے اور زبان انتہائی عاجزی اور مسکینی کی بنا پر خاموش ہے۔ یہ رقت انگیز منظر آواز بلند کرنے کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ دال، اس شکل میں ریاکاری اور نمائش پسندی کے بجائے اخلاص کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ ہاں، پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کا موقع پاتا ہے۔ بلند آوازی سے یکسوئی اور جمعیت خاطر پراگندہ ہو جاتی ہے۔ جس قدر آواز پست ہوگی اسی قدر خدا سے لگاؤ اور تعلق میں اضافہ ہوگا۔ واو، پست آوازی میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے، گویا وہ اس طرح سرگوشی کر رہا ہے جس طرح ایک قریبی دوست اپنے دوست سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی سری دعا کی مدح فرمائی ہے۔ بندہ جس قدر حضور قلب کے ساتھ خدا کو پکارے گا اسی لحاظ سے اس کو اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، اور جب یہ تصور دل میں جم جائے گا کہ وہ ہر قریب سے بھی زیادہ قریب ہے تو نہایت رازداری سے اپنی درخواست اس کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ ایسے موقع پر بلند آوازی پسندیدہ نہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم نشین ساتھی آہستہ گفتگو سن لیتا ہے تو ایسی صورت میں بلند آواز سے چیخنا چلانا عام طور پر معیوب ہی سمجھا جائے گا۔ اس امر کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک سفر میں بلند آواز سے تکبیریں کہنا شروع کر دی تھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر رحم کرو۔ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور تم سے انتہائی قریب ہے۔ جتنی سواری کی گردن تم سے قریب ہے اس سے کہیں زیادہ وہ تم سے قریب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہمارا خدا ہم سے قریب ہے کہ اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ زور سے اور بلند آواز سے پکاریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مندرجہ بالا سوال و جواب سے یہ واضح ہوا کہ سری دعا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سری دعا کی شکل میں سوال و طلب کا سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہ سکتا ہے۔ نہ زبان تھکتی ہے اور نہ اعضاء پر بوجھ پڑتا ہے۔ جہر، بلند آوازی کی صورت میں زبان اور اعضاء جلد ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، خدا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف کامل یکسوئی اور پوری توجہ کے مواقع حاصل کر سکے۔ اس نعمت سے بڑھ کر دوسری نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی واضح رہے کہ کوئی نعمت خاص چھوٹی ہو یا بڑی، حاسدوں کی نگاہ سے نہیں بچ سکتی۔ پھر اس نعمت اعلیٰ پر حاسدین کا پیدا ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہے۔ ایسی صورت میں حاسد کی شرر بار نگاہوں سے بچنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ اس نعمت کو پوشیدہ رکھا جائے، اس کا چرچا نہ کیا جائے۔ اس بنا پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا ورنہ تیرے خلاف وہ کوئی چال چلیں گے۔ کتنے ہی ایسے صاحب دل پارسا گزرے ہیں جو اپنی اس نعمت کو ظاہر کر کے اطمینان قلب کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اسی لیے اس راہ کے سالک کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور مناجات کے نتیجے میں جو احوال و کیفیات محسوس ہوں ان کو پوشیدہ ہی رکھا جائے۔ خصوصاً اس راہ کے مبتدی کے لیے تو یہ پابندی نہایت ہی ضروری ہے۔ ہاں، جن لوگوں میں یہ ربانی کیفیات اور روحانی احوال پوری طرح راسخ ہو جائیں
اور ان کو تیز تند ہواؤں سے اس پاکیزہ درخت کی مضبوط جڑوں کے اکھڑنے کا اندیشہ نہ رہے تو پھر عوام کی اتباع اور پیروی کے لیے اس حالت کے ظاہر کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا، طلب، ثنا، محبت، انابت اور توجہ اللہ جیسے عظیم القدر خزانوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اخفاء کا پہلو ہی زیادہ غالب رہنا چاہیے۔